عید کا دن آتا ہے اور تھک کر کے نمازیں بھی گئیں، دوبارہ سے جی موویز بھی شروع، سب کچھ دوبارہ سے، اور سیلف فلفلمنٹ پہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے۔ سیلف فلفلمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اپنا حق اور گفٹ سمجھ کے اب یہ کام کر رہے ہیں کہ آئی ڈیزرو دس، پیٹ آن دا بیک کے ساتھ کہ یار تم نے ایسا رمضان گزارا، اور سب کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ سوچتا ہے اگر میری یونیورسٹی نہیں ہوتی نا، اگر میرے مڈ ٹرم ایگزامز نہیں ہوتے نا، تو آپ دیکھتے میرا رمضان کیسا گزرتا، ابھی تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا۔ یہ ایک پاسنگ تھاٹ ڈالتا ہے شیطان اسٹوڈنٹس کے اندر۔ اگر تو ہمیں وہ غم لگ رہا ہے تو فبیہا و نعمت، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ ایسا غم اب بہت کم لوگوں کو لگتا ہے۔ اور اگر سٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ پاسنگ تھاٹ ڈالتا ہے کہ میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا، کیونکہ کلاسز ہیں، آفس ہیں، جاب ہے، کاروبار ہے، میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ All of us are well aware کہ something big is about to happen in a few days انشاءاللہ، کہ جی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور ایسا نہیں کہ اٹس کمنگ فار دا فرسٹ ٹائم، ہر سال آتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ پہلی بار میں کوئی اس میں ایکسپیرینس کروں گا، ہر سال ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو اٹس نتھنگ لائک کہ سم تھنگ نیو از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اچھا، آل آف اس آر ویل اویئر ود دا فضائل آف رمضان آلسو۔ سب کو پتہ ہے عبادتیں کرنی چاہیے، تراویح، نماز، سحری، افطار، تہجد، تلاوت، ایوری تھنگ شوڈ ہیپن۔ سو اٹس ناٹ لائک کہ سم تھنگ نیو از گوئنگ ٹو ہیپن، بلکہ اگر میں ایوریج یہاں پہ لگاؤں، موسٹ آف دا پیپل جو یہاں بیٹھے ہیں، سنس دا ٹائم رمضان جب آبلیگیٹری ہوا تھا ہمارے اوپر، تو آئی تھنک یہاں پہ اگر رفلی ہم آئیڈیا لگائیں تو ہم نے 10، 15، 20 رمضان تو گزار لیے اس طرح۔ سو وی آل نو اٹ ویری ویل کہ جی رمضان آ رہا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، سب کرنا ہے، غلط کام بھی نہیں کرنے، کچھ نیا نہیں ہونے والا بھائی۔ تو ہم پھر کریں کیا؟ So today I want to point out to some things جس کو میں کہتا ہوں تھوڑی انکمفرٹیبل باتیں ہیں، تھوڑی انکمفرٹیبل باتیں آج کر لوں نا، اگر اجازت ہے، اجازت کیا کر، لیکن تھوڑی سی انکمفرٹیبل باتیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ رمضان سے پہلے وی یوزلی وانٹ ٹو ہیئر تھنگس لائک کہ ہاں جی نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، خوب سحری کریں۔ آج یہ باتیں آپ لوگ نہیں سنیں گے۔ آج I want to point out this one particular issue that is happening with us every year، کہ رمضان سے پہلے we're at a certain stage، جو بھی سٹیج ابھی ہے، رمضان آئے گا سب نیک ہو جائیں گے، عبادتیں بھی چلیں گی، نمازیں بھی چلے گا، اعتکاف بھی ہوگا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا کیا ہوگا؟ پھر جیسے ابھی ہیں ویسے ہو جائیں گے۔ اور یہ ہر سال ہو رہا ہے۔ ایوری ایئر رمضان از کمنگ، ڈیورنگ دا 30 days we get a زبردست spiritual boost، زبردست عبادتیں۔ جس نے پوری زندگی نمازیں باجماعت نہیں پڑھی وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ایسا بوسٹ ملتا ہے رمضان کے اندر۔ جس نے قرآن کریم پتہ نہیں کب اٹھایا ہوگا، that person is reciting قرآن کریم ڈیلی۔ جو مسجد پتہ نہیں کتنا جاتا ہوگا، نہیں جاتا ہوگا، وہ بندہ اعتکاف میں 10 دن کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ امیزنگ بوسٹ۔ بٹ ہو کیا رہا ہے؟
رمضان ختم یہ سب کچھ ختم ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے. اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور سب سے بڑی بات یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ یہ ہر سال ہو رہا ہے. تو دیکھیں اگر اس جو میں نے کہا نا اف یو ڈونٹ ٹاک آن دس انکمفرٹیبل بات, تو یاد رکھیں 10 رمضان گزار لیے نا, 11واں بھی گزر جائے گا, 15 گزار لیے 16واں بھی گزر جائے گا, ہو جائے گا 30 ڈیز کی تو بات ہے یوں ختم. یا تو پھر یہ مان لیں کہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا, بس ایکسپٹ کر لیں اس کو کہ بس ہاں بھائی رمضان آتا ہے اس میں نیک ہو جائیں گے, رمضان کے بعد پھر ویسے ہی. کیا ایسے ہی چلتا رہے گا پھر؟ یہ ہمارے ساتھ رمضان کے بعد ایسے کیوں ہو جاتا ہے, دیٹ ڈیپینڈز آن دیز ڈیز, آن دا ڈیز بفور رمضان. سمجھنے والی باتیں آج. What happens with us after Ramadan is going to be decided in these days. عجیب بات لگ رہی ہوگی آپ کو. رمضان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں وہ اتنا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا بھائی, نہیں سمجھے. رمضان کے اندر ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی خاص کمال بھی نہیں ہوتا ویسے, یہ ہمارا کمال ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دا پرسن آن 29th آف شعبان, یہ بندہ صبح فجر قضا کر کے بیٹھا ہے, فجر کی نماز قضا کر لی, اینڈ از آفرنگ ظہر ایٹ 3 o'clock اور 4 o'clock, یا نہیں بھی پڑھ رہا شاید. دیٹ سیم پرسن اسی دن 29 شعبان کو جیسے ہی وہ رمضان کا پیارا چاند دکھتا ہے, دیٹ سیم پرسن جو فجر قضا کر کے بیٹھا تھا, ظہر کو 4 بجے پڑھ رہا تھا, دیٹ پرسن وہ رات کو اسی دن رات کو وہ عشاء بھی پڑھتا ہے, اور عشاء کے بعد وہ نیت بھی کرتا ہے میں امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح بھی پڑھوں گا, اور سورہ فلق سورہ ناس نہیں, امام صاحب آپ پورا قرآن سنیں میں پورا قرآن سنوں گا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون بندہ آ گیا؟ صبح تو تم نماز نہیں پڑھ رہے تھے, صبح تو تم کہہ رہے تھے بس جاتے جاتے رمضان آ رہے, جاتے جاتے آخری سیریز کے آخری ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں, صبح تو تم یہ کر رہے تھے دوپہر میں. یہ کیا ہو گیا اس بندے کے ساتھ؟ یہ کوئی اور بندہ آ گیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اسپلٹ پرسنالٹی. اسپلٹ پرسنالٹی ہو گئی کوئی؟ نہیں جی, کوئی اور بندہ نہیں آیا, نہ کوئی اسپلٹ پرسنالٹی ہوئی ہے, یہ رمضان آ چکا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں رمضان آئے گا, ہم سب A1 بالکل, لیکن ہم بعد میں کیوں چینج ہو رہے ہیں, بعد میں کیوں چینج ہو رہے ہیں, تو اس کو ذرا سمجھیں. وہ کیوں ہم چینج ہو رہے ہیں؟ بیکاز دس ون کریچر آف اللہ تعالی, وہ ہمیں پتا ہے کہ جی وہ بند ہو جائے گا. کون ہے وہ؟ شیطان. اور ہم اس کو بڑا ہیپیلی وی ٹیک دس کہ وہ شیطان بند ہوگا. تو دین کمز اے جینوئن کوشچن اسپیشلی آف دا یگسٹرز, اور جینوئن کوشچن ہے ان کا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جائے گا, then why in the world during the month of Ramadan am I sinning? یا مجھے خیال بھی کیوں آ رہا ہے گناہ کا؟ یہ تو شیطان کرتا ہے نا. اور یہ جینوئن کوشچن ہے بائی دا وے, سمجھنے والا کوشچن ہے, یہ صحیح سوال کر رہا ہے بچہ. اب اس کے ہمارے کیا آنسرز ہوتے ہیں؟ سم پیپل ریپلائی کہ جی, وہ کچھ لوگ تو مذاق میں اس کا جواب دے دیتے کہ پتہ چلا بڑا شیطان کون ہے, تو خود ہے. یہ تو چلے مذاق کا سوال ہو گیا. کچھ لوگ بڑا ہی اس کا ہائیلی انٹلیکچولی اسپرچل جواب دیتے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا نفس ہے. بھائی مطلب کیا ہے اس بات کا؟ تو دیکھیں سمجھیں واٹ از گوئنگ آن. اور اس کو آج کل میں ایک انالوجی کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں. تھوڑے سے جو کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی سمجھ لیں. دیکھیں ان دا کارپوریٹ ورلڈ, اگر آپ میں سے جو لوگ ایسوسیٹڈ ہیں, جو نہیں بھی ایسوسیٹڈ ہوں گے ان کو پتا تو ہوگا, ان دا کارپوریٹ ورلڈ دیر از دس کانسیپٹ آف اینوئل لیوز. بھائی ہے یا نہیں ہے؟ ہوتا ہے نا, 30 days, 32 days, 35 days, 40 days, اس ٹائپ کا.
ابھی بندہ اینوئل لیوز پہ جا رہا ہے. ہو از کنسیڈرڈ ایز اے گڈ امپلائی؟ دیٹ پرسن جو جا تو اپنے اینوئل لیوز پہ رہا ہے لیکن میکنگ شیور کہ میرے پیچھے سسٹم چلتا رہے. دیٹ پرسن از کنسیڈرڈ ایز اے گڈ امپلائی. اور جو بندہ کارپوریٹ ورلڈ میں جتنا پرانا ہو جاتا ہے نا 5 years 10 years 15 years, اور اس کو پتا ہے میں نے ہر سال اینوئل لیوز پہ جانا ہے کہ ہر سال جی میں نے جی جون جولائی میں یو ایس جانا ہوتا ہے یا جی عمرہ حج پہ جانا ہوتا ہے تو میری جی 30 لیوز میں ایک ساتھ لیتا ہوں. اس کو پتا ہے میں نے ہر سال جانا ہے اور 15 سال سے جا رہا ہے. وہ ایکسپرٹ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا پیچھے سے اپنی لیوز کو مینج کرنے میں؟ ایکسپرٹ ہو جائے نا. کوئی ہیڈ آف سپلائی چین ہے, اف ہی از گوئنگ آن اینوئل لیوز, وہ کہے گا نا بھائی میرے پیچھے کوئی کسٹمر کی ایمیل ہے تم مینج کرنا, کوئی پرچیز آرڈر کو اپروو کرنا ہو آپ دیکھ لینا, کوئی یہ مسئلہ ہو تو اس کو اس ٹائپ کا سسٹم بنا کے جائے گا نا پورا. اور اتنا ایکسپرٹ ہو جائے گا ان 15-20 ایئرس کہ وہ جائے گا اور سکون سے رہے گا اور پیچھے کام بھی چلتا رہے گا اور کسی کو ان کی جانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شیطان کتنے سالوں سے اپنی اینوئل لیوز پہ جا رہے ہیں؟ چلیں ازیومنگ کہ فرام دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی کتنے سال ہو گئے؟ آلموسٹ 1440 ایئرس. 1400 سال سے وہ اینوئل لیوز پہ جا رہے ہیں. اینوئل لیوز ہوگا اس کو پتا ہے 1 مہینے کے لیے میں نے چلے جانا ہے. اب ایک کارپوریٹ ورلڈ کا بندہ جو 15-20 سال کارپوریٹ ورلڈ میں گزار کے اتنا ایکسپرٹ بن جاتا ہے کہ وہ اگر جا بھی رہا ہے ہی میک شیور کہ پیچھے کام چلتا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے شیطان 1400 سال میں اتنا ایکسپرٹ نہیں بن گیا ہوگا؟ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم شیطان کو, اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کہ نہیں یہ کیا, یہ تو بند ہو گیا نا بھائی. 1400 سال اس کو پتا ہے میں نے جانا ہے. ہی میکس شیور کہ پیچھے اس کا کام چلتا رہے. اور وہ جو بھی سسٹم بنا رہا ہے یا جو بھی محنت کر رہا ہے کہ اس کا کام چلتا رہے, وہ کب کرے گا؟ وہ کر رہا ہے ان دیز ڈیز, ان دیز لاسٹ 4 5 10 days. اس کو پتا ہے بس میں جانے والا ہوں. جو بندہ لیوز پہ جا رہا ہوتا ہے اینڈ جسٹ 2 days اور 3 days آر لیفٹ, وہ آخر کے دنوں میں اور زیادہ فوکس ہو کے سسٹم پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں بھائی, میں جا رہا ہوں. شیطان کو اسی طرح سمجھیں, بلکہ اس سے بھی 10 گنا بڑا. ہی از میکنگ شیور رائٹ ناؤ کہ سسٹم میرا چلتا رہے. اینڈ دس از دا پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے ہمیں اس پہ بات سمجھنی چاہیے, کرنی چاہیے. فضائل آپ سب کو پتہ ہے بھائی, آپ سب آ کے بیان دے دیں. وہ احسن چاولہ الاؤ نہیں کرے گا آپ لوگوں کو بیان دینا, آپ سب کو پتہ ہے بھائی, اتنا کہہ دیتے. آپ سب کو پتہ ہے جی فضائل, ایوری ون از ویل اویئر. لیکن یہ جو شیطان کا ٹریپ ہے نا, اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ دس رمضان مائٹ بی آور بیسٹ رمضان. شیطان 2 پرائمری اٹیکس کر رہا ہے رائٹ ناؤ. یہ بہت دل دماغ کھول کے سنیے گا یہ بات ہے. شیطان is primarily attacking these 2 things on us. The first attack that Shaitan is doing, I'll explain it through a Hadith Qudsi. There's a Hadith Qudsi and those who've been attending my session, they know کہ میں اس Hadith Qudsi کو تو ہر بار لاتا ہوں کیونکہ بہت ہی important Hadith Qudsi ہے. So Hadith Qudsi are those ahadith جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرمائی ہیں, مگر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی, وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. There is a حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ is saying انا عند ظن عبدی بی, انا عند ظن عبدی بی. یہ ظنی جو ہے نا ظن, it is the same ظن جو اردو میں ظن ہوتا ہے, گمان. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. I am to my servant the way he thinks I am to him. بس جیسا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں نا, بس ٹھیک ہے میں وہی کروں گا. اسی وجہ سے پیپل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید بڑی رکھیں. آپ کو پتہ ہے
If some non-Muslim asks you کہ جی قرآن, you're saying Quran is the book of Allah, میرے پاس پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے, just tell me in one sentence what is the message in this Quran. اگر کوئی نان مسلم آپ سے کہے نا کہ مجھے صرف ایک سینٹینس میں بات بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ سینٹینس کیا نکلے گا؟ دیٹ ون سینٹینس پورے قرآن کریم کی سمری جو نکلے گی, پورے قرآن کی سمری, دیٹ ون سینٹینس ول بی کہ میرے بندے چاہے کچھ بھی ہو جائے, اینڈ کچھ بھی ان کیپٹل لیٹرز, چاہے کچھ بھی ہو جائے میری رحمت سے نا امید مت ہونا. جسٹ ڈونٹ گیو اپ آن می, ڈونٹ گیو اپ آن می. کیوں؟ انا عند ظن عبدی بھی, تمہیں جیسا لگتا ہے نا میں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ وہی ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے یہ. تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیوں بتا رہا ہوں حدیث قدسی. اب ناؤ دیر آر ملٹیپل کیٹیگریز سٹنگ اوور ہیئر. کافی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جن کی یونیورسٹیز ہوں گی, کالجز ہوں گے, کچھ آفس گوئنگ لوگ ہوں گے, کچھ امپلائیز ہوں گے, کچھ اونرز ہوں گے. آپ دیکھیں شیطان کس طرح ہمیں ایک پاسنگ تھاٹ ڈالتا ہے ان دیز لاسٹ فیو ڈیز. ایک پاسنگ تھاٹ ڈالتا ہے, وسوسہ نا پاسنگ تھاٹ ہوتا ہے. وہ پاسنگ تھاٹ کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا ذہن پہ سوار ہونے والا خیال نہیں ڈالتا. وہ ایسا نہیں کہ ایک ایسی تھاٹ ڈال دے گا جو آپ کے ذہن پہ سوار ہے. شیطان جسٹ پٹس اے لائٹ پاسنگ تھاٹ, وہ چلتے چلتے ایک خیال ڈال دیا. شیطان اس ٹائم کیا خیال ڈال رہا ہوتا ہے؟ فار دا اسٹوڈنٹس اوور ہیئر جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو شیطان یہ خیال ڈالتا ہے جب وہ باتیں سنتے نا, بھائی اللہ کرے رمضان اچھا گزرے, رمضان سے بینیفٹ حاصل کرو, تو شیطان ان کو یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھائی وہ بندہ سوچتا ہے اگر میری یونیورسٹی نہیں ہوتی نا, اگر میری یونیورسٹی آف ہوتی نا, اگر میرے مڈ ٹرم ایگزامز نہیں ہوتے نا, اوہو تو آپ دیکھتے میرا رمضان کیسا گزرتا. اب وہ یونیورسٹی صبح رات کو ویسی نیند نہیں ہونی, 1-2 گھنٹے سو گئے, صبح سحری کے لیے اٹھے, دین ہارڈلی ہاف این آور 1 آور سلیپ, پھر 8 بجے کلاس میں پہنچنا ہے, پھر واپس آئے, پھر افطاری, پھر رات کو تراویح. اگر یونیورسٹی آف ہوتی نا تو آپ دیکھتے میرا رمضان کیسے گزرتا. ابھی تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا, کرنا بہت چاہتا ہوں لیکن یونیورسٹی کالج کے ساتھ کیسے کروں. یہ ایک پاسنگ تھاٹ ڈالتا ہے شیطان اسٹوڈنٹس کے اندر. جو امپلائیز ہیں, آفس گوئنگ امپلائیز ہیں, ان کو کیا کہتا ہے؟ اگر آفس کی چھٹیاں ہوتی نا اس بار, اگر آفسز بند ہوتے نا, اوہو تو آپ دیکھتے میرا رمضان کیسے گزرتا. آفس کے روٹین کے ساتھ کیا رمضان گزارے, بس پھر یہ تھوڑا بہت نماز ہی پڑھ لیتے, بس تراویح پڑھ لیتے, کام بھی کرنے ہیں, اسائنمنٹس بھی کرنے ہیں. آفس کے ساتھ کیسے کریں؟ جو بزنس اونرز ہیں وہ تو کہیں گے کہ یہ تو سیزن ہے ہمارا, یہ تو سیزن ہے بھائی, اس میں کیسے ہم رمضان پہ فوکس کریں. پورے 11 مہینے کی سیل ایک طرف, رمضان کی سیل ایک طرف. اس وجہ سے بھائی میرا تو نہیں رمضان گزر سکتا. اب شیطان یہ ہر عورتوں میں کیا ڈالتا ہے, اسپیشلی دوز فیمیل جن کے بچے چھوٹے ہیں, کہ اگر بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی نا اور صبح صبح نہیں اٹھنا پڑتا, تو آپ دیکھتے میرا رمضان. رات کو میں عبادت کرتی, صبح آرام سے سحری کرتے, پھر ہم سوتے, پھر اٹھتے نمازوں کے لیے. شیطان ہر کیٹیگری کے اندر ایک پاسنگ تھاٹ ڈال رہا ہے, اور اس پاسنگ تھاٹ سے پھر یہ بندہ یہ تھاٹ کا وہ غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ایز سون ایز رمضان از کمنگ کلوزر اینڈ کلوزر اینڈ کلوزر, یہ بندہ یہ اسٹریس آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دوں کہ شیطان آپ کو اس کا اٹیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, بتا دوں بھائی اچھی بات ہے, ابھی سن لیں. کر رہے تو اس کو سالو کریں, ابھی بھی 3-4 دن ہے, 5 دن. سو لٹمس ٹیسٹ کہ شیطان مجھ پہ یہ اٹیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, صرف یہ جج کریں اپنے آپ کو کہ جیسے جیسے رمضان کا ٹائم قریب آ رہا ہے, ایم آئی اسٹریسنگ آؤٹ,
or am I getting spiritually excited? ٹینشن ہو رہی ہے ہمیں یار رمضان آ رہا ہے بھائی, یا جی وہ تڑپ ہو رہی ہے. ایک اور لٹمس ٹیسٹ لے لیں. رمضان چاند از ایکسپیکٹڈ آئدر آن ٹیوزڈے نائٹ اور ویڈنسڈے نائٹ, رائٹ؟ ٹیوزڈے نائٹ کو, ٹیوزڈے مغرب پر اگر چاند نہیں دکھا, اگر رمضان کا چاند نہیں دکھا تو یہ دیکھ لیے گا کہ آپ کو خوشی ہوئی تو شکر بھائی ایک دن اور ملا, یا آپ کو ایسا غم لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اللہ, مجھے تو لگ رہا تھا آج بس آ گیا رمضان, کل تک ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا یہ میں کوئی راکٹ سائنس والی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ ہم دنیا میں ایسے کرتے ہیں. اب وہ چیمپئنز لیگ فائنل ہے اگر بارسلونا ریال میڈرڈ کا, اب کریزی فٹ بال فین ہے کوئی یہ بیٹھا ہے, بارسلونا ریال میڈرڈ کا میچ ہے اور اس کو پتا ہے کہ رات 11 بجے میچ شروع ہونا ہے, یا جی وہ آ رہا ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہے جی, کسی کی گاڑی کھڑی ہے, ایک کی کسی 137 لائٹ کھلی ہے, بیٹری ڈاؤن. اچھا یہ ہم نے اناؤنس کر دیا تھا تو وہ یہاں والے نہیں ہے جی. بارسلونا ریال میڈرڈ کا میچ یا پاکستان انڈیا کا میچ ہے, اور جیسے ہی 11 o'clock ہوتے ہیں اور آپ فل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جی بس وہ فائنلی چیمپئنز لیگ آنے والا ہے, اللہ کرے میری ٹیم بارسلونا جیت جائے, ریال میڈرڈ جیت جائے, فل ایکسائٹڈ ہیں آپ. اینڈ ایز سون ایز یو سوئچ آن دا ٹی وی اور 11 بجتے ہیں, پتا چلتا ہے فار سم آڈ ریزن, جو بھی ریزن ہے, دا میچ ہیز بین پوسٹ پون ٹو دا نیکسٹ ڈے. اب اس بندے پہ کیا کیفیت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی اس پہ, سوچ سکتے ہیں نا آپ کیا کیفیت ہوگی. یا جو لوگ پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں, بہت ایکسائٹڈ ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے, وہ پتا چلے کتنے بجے میچ ہوگا, 6 o'clock 7 o'clock جب بھی میچ ہوگا, وہ بندہ ایکسائٹڈ, وہ جیسے ہی بیٹھا 6 o'clock ایک دم سے کیا اناؤنس ہو گیا, دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اناؤنسڈ بوائکاٹ. کیا ہوگا؟ دیٹ فیلنگ آف دیٹ غم, وہ کیسا غم لگ جائے گا اس فٹ بال فین کو, اس کرکٹ فین کو جس کو ایک دن اور انتظار کرنا ہے. لگے گا غم؟ نہیں لگے گا. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رمضان کے لیے, اگر تو ہمیں وہ غم لگ رہا ہے تو فبیہا و نعمت, مبارک ہو آپ کو, مبارک ہو آپ کو, کیونکہ ایسا غم اب بہت کم لوگوں کو لگتا ہے. اور اگر سٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ پاسنگ تھاٹ ڈالتا ہے کہ میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا کیونکہ کلاسز ہیں, آفس ہیں, جاب ہے, کاروبار ہے, میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا. میں نے آپ کو حدیث قدسی کیا بتائی تھی, I am to my servant the way he thinks I am to him. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. تمہیں لگتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, وہ رمضان شہر اللہ, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تمہیں لگتا ہے کہ جو میرا مہینہ ہے, جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جس کو جوڑا ہوا ہے, رمضان شہر اللہ, وہ تمہاری ایک جاب کی وجہ سے, ایک آفس کی وجہ سے, کالجز یونیورسٹیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مہینے کا بینیفٹ تمہیں نہیں دے سکتے, اتنا تم ڈی موٹیویٹڈ ہو اللہ تعالیٰ سے. انا عند ظن عبدی بھی, ٹھیک ہے یہی معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ. تو شیطان کیا کرتا ہے, ہی میکس شیور کہ اس کے جیل میں جانے سے پہلے, جس طرح بھی ٹریپ ہونے سے پہلے, ہی میکس شیور پیپل, غور سے سنیں, کہ ہم رمضان میں وتھ اے فیلنگ آف اسٹریس اور ڈی موٹیویشن کے ساتھ انٹر ہوں. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو انٹر رمضان میں ڈی موٹیویشن کے ساتھ کریں. اس بندے کے ساتھ ہوگا کیا, عمل نہیں رکیں گے. ایسا نہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جو تراویاں پڑھنا چھوڑ دے گا, نہیں نہیں نہیں, عمل یہ سب کر رہا ہوگا.
لیکن what will be the consequence of this demotivation, of this stressed out, کہ میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ وہی نکلے گا جو ہر سال نکل رہا ہے. Which brings us to the second attack of shaitan. The second and probably the most uncomfortable بات جو میں آج کرنے والا ہوں. The second attack of shaitan. کہ شیطان رمضان جیسے جیسے قریب آتا ہے، شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ 30 days ہیں، تم نے پورے 30 دن ایک قرآن ختم کرنا ہے، پورے 30 دن میں. آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے. شیطان ڈالتا ہے تم نے ایک بھی تراویح نہیں چھوڑنی، شیطان ڈالتا ہے تم نے سارے روزے رکھنے. شیطان یہ ساری باتیں ڈالتا ہے اور پش کرتا ہے کہ نمازیں کوئی نہیں چھوڑنی. لیکن کیا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈالتا ہے، جو کہ ہم میں سے اکثر کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن 30 دن کے لیے پڑھنا ہے بس. ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ کتنے ڈیز کے لیے کر رہے ہیں؟ بس 30 days کے لیے بھائی، اور اچھی عبادت کر رہے ہیں. لوگ یہی نیت کر کے قرآن شروع کرتے ہیں، ایک روزہ ایک سپارہ، ایک رمضان ایک پارہ، 30 رمضان 30 پارے 1 قرآن ختم، اور قرآن ہی ختم. نماز 5 ٹائم کی پڑھیں گے لیکن بس رمضان میں ہی پڑھیں گے. شیطان یہ تھاٹس ڈال رہے ابھی. تو مینی آف اس، پروبیبلی آل آف اس انکلوڈنگ می، ہم لوگ جو رمضان میں عبادات کرنے کی نیت بھی کر رہے ہیں نا، وہ یہی سوچ کے کر رہے ہیں کہ بس 30 دن کے لیے کرنا ہے. یہ شیطان کا سب سے لیتھل اٹیک ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی. تمہیں لگتا تھا 30 days کے لیے ٹھیک ہے، 30 days کے لیے نیک ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رمضان فنش. ہم لٹرلی ویسے بن گئے. کیوں؟ ہم نے سوچا یہ تھا کہ بس 30 days کے لیے ہم چینج ہو رہے ہیں. وہ لڑکے جو شیو کرتے ہیں وہ جی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں، یہی سوچ کے کہ چاند رات کو شیو کروں گا. جو بچیاں سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، عورتیں، خواتین، بچیاں یہ سوچ کے لیتی ہیں کتنا اچھا عمل کر رہی ہے، وہ کتنا اچھا عمل کر رہا ہے وہ لڑکا. لیکن شیطان کہاں ٹریپ کر رہا ہے؟ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بس صرف 30 days کے لیے، یہ سوچ کے کرتے ہیں، اور یہیں پہ مسئلہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، عید کے بعد as soon as we see the چاند آف عید، آپ نوٹ کریں نا، ایسا لگتا ہے بندہ وہ سوئچ آف تھا آن ہو گیا، یا آن تھا ایک دم سے آف ہو گیا. چاند رات والے دن ہی، عید کی چاند رات والے دن. کیوں؟ کیونکہ حضرت آپ نے نیت ہی 30 days کی تھی اللہ سے. یہ نیتیں کبھی بھی شیطان کانشیسلی نہیں کرائے گا بھائی، یہ سب کانشیس میں چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ پاسنگ تھاٹ جو ہے نا وہ سب کانشیس میں ڈالا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بن جاؤ نیک 30 دن کے لیے. تبھی تو دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ایوری ایئر وی آر چینجنگ، پھر ویسے، پھر چینج ہوتے ہیں، پھر ویسے. اور پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال سے یہی ہو رہا ہے. اور پوچھیں رمضان کیسا گزرا؟ بلکہ آپ کو میں سمجھا دوں، میں نے کچھ لوگوں کو کل بھی بتائی تھی وہ ٹائم مینجمنٹ والی ایگزامپل، کہ ایک آفس کے اندر ایک صاحب تھے، بہت ڈیڈیکیٹڈ امپلائی، امیزنگ امپلائی. دا مینجمنٹ، دا HR ڈپارٹمنٹ سب اپریشیٹ کرتے تھے، یار یہ بڑا اچھا امپلائی ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ٹائم کے پابند نہیں تھے. ہی از کمنگ لیٹ ٹو دا آفس، ہی از مسنگ دا ڈیڈ لائنز، میٹنگ میں ڈیلے کر رہے. تو دا HR ڈیسائیڈڈ کہ بھائی آپ ایسا کرو، آپ کو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، فار 3 days دس ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ از ہیپننگ. آپ ایسا کرو، آپ وہاں چلے جاؤ، کمپنی ول بیئر دا ایکسپینسز، آپ جاؤ وہاں جا کے سیکھ لو ہاؤ ٹو مینج ٹائم. ہوتا ہے نا ایسا کمپنیز کے اندر.
اب دس پرسن گوز. مجھے پانی دے دیں گے تھوڑا سا پانی. اب دس پرسن گوز, اور یہ 3 دن جینوئنلی بہت اچھا ٹائم مینجمنٹ کا ورک شاپ اٹینڈ کرتا ہے. ایون ہی گیٹس دا سرٹیفکیٹ آف دا بیسٹ پارٹیسپینٹ. چلیں, ہوتا کیا ہے, یہ بندہ کمز ٹو دا آفس آفٹر 3 days, اور کیا ہوا, وہ پھر سے لیٹ آ رہا ہے, وہ پھر سے ڈیلیز کر رہا ہے. اب ایچ آر اس کو بلا کے کہے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم نے 3 days کی ورک شاپ اٹینڈ کری, تم واپس آ رہے ہو دوبارہ سے ڈیلیز. وہ آگے سے کیا جواب دے رہے, جواب سنیں ذرا. وہ آگے سے جواب دے رہے کہ دیکھیں میں آفس میں لیٹ آ رہا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو, وہ جو 3 دن میں نے گزارے تھے نا, وہ آپ ذرا پتا کریں میں نے کیسے گزارے تھے. میں کسی چیز پہ لیٹ نہیں ہوا تھا, میں نے ان کا ہر ایکٹیویٹی, ہر اسائنمنٹ, سب کچھ ٹائم پہ کیا تھا. ایچ آر کہے گا ٹھیک ہے بھائی, صحیح, اچھی بات ہے, لیکن اصل تو یہ تھا. کہا نہیں, یہ سرٹیفکیٹ دیکھیں, آپ دیکھیں میں کیسے, میں نے آپ ٹرینر سے پوچھ کے آئے. بالآخر ایچ آر کیا کہے گا, ایچ آر کہے گا تیل لینے گئی تیری ٹریننگ. اور کیا کہا بھائی جو اصل تھا وہ تو آپ آئے نہیں اس پہ. The training was never the اصل. رمضان ختم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی رمضان کیسا گزرا. ہم کیا جواب دیتے ہیں, ہم وہ جواب دیتے ہیں جس کے اوپر ایچ آر اس کو آفس سے فارغ کر دے کہ جی ڈڈ یو چینج آفٹر رمضان. کہا نہیں, آپ کو میں بتاؤں میری ایک بھی نماز مس نہیں ہوئی رمضان میں. ارے بھائی آپ تو پھر سے ویسے ہو گئے, پھر سے موویز نیٹ فلکس میں لگ گئے. میں نے پورا قرآن ختم کیا رمضان میں. آپ دیکھ رہے مسئلہ کہاں ہو رہا ہے. ارے بھائی آپ تو پھر سے 1 مہینے کا گیپ لیا جس سے ریلیشن تھا لڑکی سے, آپ پھر سے شروع ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں میں اعتکاف میں ہی بیٹھا تھا رمضان میں. یہ مسئلہ ہوتا ہے. شیطان ہمیں ایک سیلف فلفلمنٹ کے اندر ڈال دیتا ہے رائٹ آفٹر رمضان کہ بابا تم نے تو کیا عبادتیں کری ہیں, وہ کیا ہلکا ہو جا بھائی, اب بس بھائی اتنی عبادت, اعتکاف کر کے آ گیا. تو اب کیا ہوتا ہے, عید کا دن آتا ہے اور ٹھک کر کے نمازیں بھی گئیں, دوبارہ سے جی موویز بھی شروع, سب کچھ دوبارہ سے. اور سیلف فلفلمنٹ پہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. سیلف فلفلمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اپنا حق اور گفٹ سمجھ کے اب یہ کام کر رہے ہیں کہ آئی ڈیزرو دس, پیٹ آن دا بیک کے ساتھ کہ یار تم نے ایسا رمضان گزارا. اور سب کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ڈال رہا ہوتا ہے. دوز مدرز جو رمضان میں ظہر پہ اٹھا رہی ہوتی ہیں بچے کو کہ اٹھ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو رمضان ہے, دا سیم مدر آن دا ڈے آف عید وہ خود کہہ رہی اور لائٹ بند کر کے جاتی ہے, سو رہا ہے میرا بچہ, سونے دو, بڑی عبادتیں کری ہیں اس نے, کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں. اور پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ ابھی سے بنا رہے شیطان, یاد رکھیں کہ بس 30 دن دیٹس اٹ, بس 30 دن عبادتیں کرو, دیٹس اٹ. اور یہ آپ نوٹ کریں اپنے آپ کو, ہمیشہ اپنے آپ کو جج کیا کریں. پتہ ہے پاکستان ہر چیز میں 140 پہ سچائی میں, 150 پہ پتہ نہیں کس پہ, ان سب چیزوں, ایک چیز پہ نمبر 1 ہے پاکستان میں, ہماری سوسائٹی میں لوگ ایک چیز میں ہم نمبر 1 ہے, جینوئنلی لوگوں کو جج کرنے میں. فوراً اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے, فوراً کوئی بات سنیں گے نا, ہاں یہ تو ایسا ہی ہے, ایسے ہی کہہ رہا ہوں میرے کو, یہ تو ایسا ہی ہے. اپنے آپ کو جج کریں. شیطان کبھی بھی اپنے آپ کو جج کرنے نہیں دے گا, یاد رکھیں یہ بات. شیطان اپنے آپ کو کبھی جج نہیں کرنے دے گا.
اگر آپ اپنے آپ کو جج نہیں کر رہے, سمجھ لیں کہ شیطان از ٹوٹلی اٹیکنگ آن یو. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے رمضان کے 4 دن پہلے شیطان ہی کرے جا رہی ہے. تو بھائی دس از دا ٹائم ٹو فائٹ دا بیٹل. آپ دیکھیں نا گرینڈ سلیم ٹینس فائنل, نڈال اور فیڈرر کا میچ ہو رہا ہے, 2 سیٹس آل, فائنل گیم, فائنل سیٹ, آخری گیم ہے. سب سے زیادہ جان یہ دونوں پلیئرز کب لگاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے بس ابھی اگر ہم نے فل جان لگا دی نا, بیکاز دس از دا لاسٹ گیم, اب جو یہ گیم جیت گیا بس ہی از ون دا چیمپئن شپ. اس نے پروبیبلی فیڈرر نڈال نے پورے میچ میں جتنی جان لگائی ہوگی نا, وہ اتنی جان سے اس ایک آخری گیم میں لگائے گا. شیطان نے پچھلے 11 منتھس جتنے ہم پہ اٹیکس کیے نا, وہ سب ایک طرف, اور یہ لاسٹ 4-5 ڈیز ایک طرف. یاد رکھیں, یہ تو میں آپ کو صرف 1-2 اٹیکس بتا رہا ہوں تاکہ ڈائجسٹ کرو نا, بہت اٹیکس ہیں. ایک اٹیک شیطان یہ بھی ڈالے گا کہ 4 دن رہتے پھر تو رمضان ہی آ جائے گا, چلو جاتے جاتے یہ گناہ تو کریں, چلو جاتے جاتے کہ آخری بار یہ کر لیتے, ایک آخری بار یہ کر لیتے. یاد رکھیں یہ بات. اینڈ اسپیشلی سنڈے کو, منڈے کو, جب پتہ ہے کہ ٹیوزڈے کو پہلی تراویح ہو سکتی ہے, اس ٹائم تو سب سے زیادہ اٹیکس ہوں گے. چلو جاتے جاتے رمضان پھر تو نیک ہی بننا ہے, پھر تو معافی تلافی توبہ کر لیں گے, چلو یہ کر لو. یہ سب اٹیکس ہیں شیطان کے. جتنا شیطان کے اٹیکس کو سمجھیں گے اتنا بچیں گے. ہمارا ایک انفارچونیٹ سینیریو یہ بھی ہے دیٹ وی جسٹ ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ انیمی آف آرس, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے عدو مبین, وہ تمہارا بڑا دشمن ہے, یہ بڑا دشمن ہے تمہارا یہ, اور ہمیں اس کے اٹیکس ہی نہیں پتا. ابھی میں پوچھوں نا کہ بھائی رائٹ سم تھنگ آن شیطان, 2-3 اسٹیٹمنٹ سے زیادہ میرے کو لکھنے بھی نہیں آئے گا, اور کیا لکھیں؟ وی کانٹ سی ہم, ہی پٹس وسوسہ ان آور ہارٹ, بس دیٹس اٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے اٹیکس کیا ہے. یہ اس کی اصل کامیابی ہے. سو پیپل, میں نے آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتائیں گے. The first thing, Shaitan will try to make sure that we enter Ramadan in a stressed mode, کہ میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا. And the second thing, Shaitan will put this in our mind کہ بس 30 دن کے لیے نیک ہو جا بھائی, اس کے بعد تو پھر دوبارہ سے چل ہے. پھر تو اب کرنا کیا ہے؟ سمجھ آ گئی باتیں یہاں تک؟ اب کرنا کیا ہے؟ دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ, شیطان کا بیٹل گراؤنڈ یاد رکھیں. شیطانز بیٹل گراؤنڈ از ناٹ دا فزیکل ورلڈ, از ناٹ دس آؤٹ سائڈ ورلڈ. آؤٹ سائڈ ورلڈ جو ہے نا, یہ شیطان کے جو وہ کیا کہتے ہیں, جو اس کے چیلے ہوتے ہیں نا, یہ ان کا بیٹل گراؤنڈ ہے. یہ نیتن یاہو جیسے, یہ ایپسٹین جیسے. اصل شیطان کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے نا, دیٹ از ان سائڈ. شیطان کا فزیکل ورلڈ از ناٹ دا بیٹل گراؤنڈ. فزیکل ورلڈ آئی مین کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرا سکتا, بلکہ it comes in a hadith, this exact same thing, کہ شیطان on the day of judgment is going to say this exact same thing. جب all the جہنمی are going to say کہ اللہ یہ ہم سے گناہ کراتا تھا, شیطان یہی بات کہے گا کہ کیا میں ان کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتا تھا. تو شیطان کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے نا, وہ کیا ہے؟ that is the inside. تو اگر inside is the battle ground, تو اس کا جو ویپن ہوگا نا, جس سے ہم شیطان کو کاؤنٹر کریں گے, وہ کہاں ہوگا؟ وہ بھی اندر ہی ہوگا, وہ بھی اندر ہوگا. So the biggest way to counter شیطان is through your mindset. Mindset کیا لے کر آنا ہے؟ کہ میک دس نیت کہ اللہ دس رمضان اینڈ فالوئنگ دس رمضان آئی ایم گوئنگ ٹو چینج. اور ایک میں آپ کو اسپیسیفک نیت بتا دیتا ہوں کہ اللہ
ہم کہتے ہیں نا اللہ میرا رمضان اچھا گزرے، یہ ہم ابھی سے سوچتے ہیں نا رمضان اچھا گزرے، یہ مت کریں. آپ یہ نیت کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ میرا شوال اچھا گزرے. چلے اور ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں. آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میرے شوال کے پہلے 3 دن اچھے گزرے، بس دیٹس اٹ. یہ نیت کریں کہ اللہ میرے شوال کے پہلے 3 دن اچھے گزر جائیں. جو عبادتیں رمضان میں کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو تہجد، اللہ بس پہلے 3 دن مجھے بچائے رکھے. جو بندہ فرسٹ 3 days آف شوال بچ گیا نا، کیونکہ آپ نوٹ کریں، دیکھیں اپنے پریویس رمضان اینڈ عید کو ریکال کریں. سب جو کہتے ہیں پھسلتے ہیں نا، وہ پہلے 3 دن میں پھسلتے ہیں. یا کچھ لوگ چاند رات کو ہی گئے تو چاند رات پہ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں گروپ پہ، بتاؤ بھائی کون سی سیریز آئی ہے پچھلے 1 مہینے میں، واٹ ڈیڈ آئی مس، کون سی موویز آئی ہیں. وہ رمضان میں اسکرولنگ کر رہے تھے تو جی وہ ٹریلر دیکھ لیا تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ اچھا ابھی تو نہیں دیکھ سکتا رمضان عید کے، تو فوراً بھائی وہ میں نے دیکھا تھا ٹریلر، وہ ڈوم اسکرولنگ چل رہا تھا اس میں آ گیا ٹریلر کوئی. اب یہ ساری چیزیں عید کے پہلے دن کچھ ہوں گے بھائی تیز اللہ میں، وہ عید کے دوسرے دن. بائی 3rd day تو سب کے سب دوبارہ سے بالکل ویسے. اینڈ اللہ اکبر کبیرہ 1 آدھ 2 ہفتے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے گزارا ہی نہیں رمضان. ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا، رمضان کہاں گئے، وہ کہاں، میں تو بڑا روتا تھا رمضان میں، اتنی دعائیں نماز، کہاں گیا سب کچھ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اور یہ باتیں ہم کسی کو کہتے نہیں ہیں، یہ باتیں بندے کے اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہیں، یار یہ کیا ہوا. پھر شیطان اپنا الٹیمیٹ اٹیک کرتا ہے اس بات پہ کہ اوہو اس کا مطلب ہے میرا تو رمضان میں دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی، میں تو رمضان کے بعد پھر سے اس گناہ میں پڑ گیا، میں نے تو اس پہ دعائیں مانگی تھی، اس کا مطلب ہے میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. اب شیطان یہ والا اٹیک کرتا ہے کہ اوہو میری تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوئی. دین دیٹ پرسن گوز انٹو نا امیدی. پھر وہ آ جاتا ہے کہ میری دعائیں تو قبول نہیں، حضرت آپ دعا کر دیں. یہ اس طرح کر کے شیطان آہستہ آہستہ کر کے کرتا ہے. تو پری رمضان اینڈ پوسٹ رمضان، یہ میں نے آپ کو شیطان کے اٹیک سمجھا دیے. فرسٹ سولوشن کیا بنا کہ انٹر رمضان ود دس جینوئن اسٹرانگ ول کہ یہ رمضان میں ہمیشہ کے لیے بدل جاؤں گا، ناٹ جسٹ 30 days. یہ رمضان آئی ول چینج. اور یہ جو رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں، یہ 30 days کے لیے نہیں شروع کر رہا، یہ بس اللہ میں ہمیشہ کے لیے شروع کر رہا ہوں. یہ جو میں نے رمضان میں گروپس چھوڑ دیے یا نیٹ فلکس چھوڑ دیا یا موویز چھوڑ دی یا روزے کی حالت میں چھوڑ دی، اللہ میں نیت کرتا ہوں میں ہمیشہ چھوڑوں گا. یہ کرے. اور یہ نیت کرنا مشکل ہے آسان ہے؟ کیا لگتا ہے؟ یہ نیت کرنا کہ میں ہمیشہ کے لیے کروں یہ مشکل ہے آسان ہے؟ اگر اتنا آسان ہو تو شیطان کی جے ڈی ختم ہو گئی. پھر شیطان کیا کرے گا؟ پھر اگر صرف ایک بیان سن کے نیت چینج ہو جائے تو شیطان کیا کرے؟ اتنا آسان ہے. اچھی بات ہے دیٹ وی آر کیپنگ دس سیشن 3-4 days بفور رمضان. 3-4 دن ہے، بار بار اپنے آپ کو یہ نیت یاد کرائیں. سو مچ سو دیٹ ایز سون ایز یو انٹر رمضان آپ خود دیکھیں گے دیر ول بی اے ڈفرنٹ فیلنگ ان سائڈ یو. اور جتنا آپ یہ والی نیت کریں گے نا کہ اللہ میں ہمیشہ کے لیے چینج ہوں، آپ خود نوٹ کریں گے جو سٹریسفل والی فیلنگ آ رہی ہے نا جیسے جیسے رمضان کے قریب جا رہے ہیں، وہ خود بخود ایکسائٹمنٹ میں بدل جائے گی. ابھی یہ شیطان ہم سے ایسی چیزیں کروا رہے ہیں کہ رمضان ہی ہمیں سٹریسفل لگ رہا ہے. بھائی رمضان ہی ہمیں سٹریسفل لگ رہا ہے، ابھی سے لوگ ٹینشن میں ہیں. اور سب سے بڑی ہماری رمضان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ نیند. ہمارا رمضان شروع ہی نیند پہ ہوتا ہے، ختم ہی نیند پہ ہو جاتا ہے. سب سے بڑی جو ابھی فکر ہے نا کسی کو، چاہے اسٹوڈنٹس ہو، آفس گوئنگ ہو، یونیورسٹی گوئنگ ہو، کالج آفس سے جو بھی اپنا کاروبار ہے، نیند.
وہ ابھی سے عید کی چھٹیاں دیکھ رہے ہوں گے، کتنی بن رہی ہیں؟ 5 دن کی بن رہی ہیں، 4 دن کی، لانگ ویکینڈ. ارے بھائی 5 دن کی بن رہی، کیا کرو گے؟ سوؤں گا. یار کہاں ہمیں شیطان نے پہنچا دیا کہ بس یہی ہماری ٹینشن رہ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نیچے لے آئے شیطان ہمیں. صحابہ کرام رمضان کو پتہ ہے ایک دوسرے کو جج ہی رمضان پہ کرتے تھے. آپ نے 5 رمضان گزار لیے، کوئی صحابی فرماتے میں نے 10 رمضان آپ نے گزار لیے. ان کا لیول ہی سب کی نظروں میں اوپر چلا تھا کہ 10 رمضان گزار کے ہیں. اگر صحابہ کرام ابھی ہمیں دیکھ لیں نا کہ جی 10 15 20 رمضان گزارے، ان کی نظر میں تو ہم ولیوں کے ولی بن جائیں، اور ان کو کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے. تو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ، یہ رمضان اللہ میں نے ہمیشہ کے لیے چینج ہونا ہے. نیت تو کرے نا کم سے کم. یہ جو 30 ڈیز والی نیت ہے نا، اور نام بھی ہم نے دیا ہوا ہے رمضانی مسلم. وہ لڑکا سر پہ ٹوپی رکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو بھی پتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اس کے دوستوں کو بھی پتا ہے، ہاں بس رمضان کر رہی ہے. کیا ہمارا پورا سوسائٹی، پورا ایکو سسٹم ہی اس طرح چل گیا ہے. یہ مت ہونے دیں، ورنہ دیکھیں اور ہارش ریالٹی، 15 رمضان گزار لیے نا، 16واں گزر جائے گا، پھر 10 گزار لیے، 11واں گزر جائے گا، ختم. سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلے سال ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسے. یا تو دیکھیں پھر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایسے ہی چلے گا. یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس ایسے ہی چلے گا، یہ مت ہونے دیں. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اس بات پہ. If we enter Ramadan with the right niyat and the right approach, اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. This Ramzan, this month of Ramadan has the power کہ just within a few seconds, not even days, not even weeks, just in a few seconds یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بدل سکتا ہے. ٹھک کر کے ایک دم سے کوئی ایسی فیلنگ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی. اتنی طاقت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تم نیت تو کرو میرے بندے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے مہینہ ہونے کا کیا مطلب ہے. ہمارا تو سچویشن یہ ہوگی انفارچونیٹلی، یہ تراویح اور روزے کو نکال دیں اگر، رمضان ہمیں اسپرچولی ایسا ہی لگتا ہے جیسے باقی دن ہے. ہاں تھوڑا فیسٹیول والی ہماری خوشیاں ہو جاتی ہیں، وہ الگ ہے کہ انجوائے کریں گے. اسپرچولی جو ہے نا، ہم لگتا ہے وہی ہے سب کچھ. مغرب ہو گئی، چاند دکھ گیا، ہمیں کچھ ہوا اندر، کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے بس نارمل ہے. اس رمضان یہ مت ہونے دیں. فل کنوکشن کے ساتھ کہ یہ رمضان میں نے چینج ہونا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ، پکی اس بات ہے. یہ میں نے جینوئنلی اتنی لمبی پوری آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ دے کے سمجھایا تاکہ شیطان کے اٹیک سے بچیں. اور پلیز یہ باتیں پھر جا کے اپنے فیملیز کو، دوستوں کو بھی سمجھائیں. سب اس میں پھنسے ہوئے، سب اس میں پھنسے ہوئے، اسٹریسڈ آؤٹ ہو کے رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں. اسٹریسڈ آؤٹ ہو کے. رمضان تو محبتوں کا، اللہ کا مہینہ ہے. یہ تو ہمیں وہ اولمپکس میں جو ریس ہوتی ہے نا، ریس دا 100 میٹر اور 200 میٹر ریس، اس میں جب ریس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو دیر آر 3 cues دیٹ آر گیون. ایک کیو کے اوپر ریسر تھوڑا سیٹ ہوتا ہے، دوسری کیو پہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے. دا تھرڈ اینڈ دا فائنل کیو جو کہ پسٹل سے دی جاتی ہے، اس پہ وہ بھاگتا ہے. کہتے ہیں سیکنڈ کیو اور تھرڈ کیو کے بیچ کے اندر نا، وہ ریسر جو ہوتا ہے نا، جو بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو زبردست قسم کا جو نا وہ ایڈرینلن رش ہو رہا ہوتا ہے. وہ اتنا کانشیسلی سن رہا ہوتا ہے کہ ابھی آواز آئی، ابھی آواز آئی. مجھے اور آپ کو رمضان کے لیے یہ ہونا چاہیے. بس ابھی 2 دن رہ گئے، ابھی 4 دن رہ گئے، بس 4 گھنٹے رہ گئے، 3 گھنٹے. اب جب مغرب کی نماز پڑھ رہے تو کس ایکسائٹمنٹ سے پڑھے کہ باہر جائیں گے، کیا پتہ چاند دکھ گیا ہو. یہ چیزیں آج ہم فیل ہی نہیں کرتے تو ہمیں دین کا مزہ ہی نہیں آتا. اور جس بندے کو یہ مزہ آنے لگ گیا نا، جس بندے کو یہ مزہ آنے لگ گیا، پھر اس کو کوئی اور مزہ نہیں مزہ دے گا. پھر اس کو رمضان جاتے ہوئے غم ہوگا.
پھر دیٹ پرسن ول بی ٹریمبلنگ کہ بس رمضان آ جائے. آج ہم لوگ, اور یہ صرف شیطان کے ان اٹیکس کی وجہ سے. یہ سمجھ گئے بھائی پوائنٹ؟ صحیح طرح سمجھ گئے؟ دا سیکنڈ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ, کیونکہ پراببلی رمضان سے پہلے ہی ہماری آخری ملاقات ہے ان دس سینیریو, تو میں آپ کو رمضان کی ایک ٹپ دینا چاہ رہا ہوں. ڈیورنگ رمضان کی, ڈیورنگ رمضان دس ون ٹپ جو ہم probably the most ignored part of رمضان ہے, کہ ڈیورنگ روزہ یعنی کہ بٹوین فجر ٹو مغرب ڈیولپ a 15 minutes slot for yourself. یہ سلاٹ آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں. یہ افطار سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, یہ ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ فجر کے بعد ہو سکتا ہے, یہ صبح 11 بجے ہو سکتا ہے, شام 4 بجے ہو سکتا ہے, اینی ٹائم. بٹ ڈیولپ a 15 minute slot. کرنا کیا ہے اس 15 minute slot میں, کہ یو شوڈ بی alone either in your room or anywhere, آپ اکیلے ہوں, and in these 15 minutes جب بھی بندہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے نا, تو the duas are in his subconscious. اس کو پتا ہے میں نے کیا مانگنا ہے, وہ ایک ایک کر کے آ رہی ہوتی ہے, لیکن the duas are there in the subconscious. کرنا کیا ہے کہ ان دیز 15 minutes آپ نے دعائیں مانگنی ہے مگر دعا نہیں مانگنی. ان دیز 15 minutes وہ جو سب کانشیس میں دعائیں ہیں نا وہ مانگنی ہے, مگر ناٹ ان دا فارم جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں. ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے نا, اللہ معاف کر دیں, اللہ میرے امی ابو کو جی عمر میں برکت دے دیں, صحت دے, اس ٹائپ کی دعائیں مانگتے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ غور سے سنیں اور سمجھیں. ان دیز 15 minutes جو دعا آپ کے سب کانشیس میں ہے نا, یعنی کہ واٹ ایور دعا یو وانٹ ٹو میک, اس دعا کو مانگے نہیں اللہ تعالیٰ سے, اس دعا کو ایز اے کیس اسٹڈی اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کریں. I'll repeat it and explain it also. اس دعا, جو بھی دعا آپ کو مانگنی ہے, present it as a case study in front of اللہ تعالیٰ. For example, یہی دعا لے لیتے ہیں کہ جی اللہ میرے امی ابو کی عمر میں صحت میں برکت دے. ایک ہے یہ دعا مانگنا کہ اللہ میری امی ابو کی صحت میں عمر میں برکت دے. اب اس کو کیس اسٹڈی کی طرح کس طرح پریزنٹ کریں گے, غور سے سننے, سمجھ لیں. اگر یہ چیز سمجھ آ گئی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کو کیس اسٹڈی کی طرح کیسے پریزنٹ کریں گے انفارملی, کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے امی ابو کے بارے میں چیزیں بتائیں. اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, اللہ پوری زندگی انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا, ابھی وہ بوڑھے ہو گئے, اللہ تھک گئے, اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں اپنی امی کا خیال رکھوں, اپنے ابو کا خیال رکھوں, اللہ وہ بیچارے لگے رہتے ہیں یہ لوگ, اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ہی ڈفرینٹ گیم ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر دعا کی کیس اسٹڈی رکھیں. اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دیں, یہ مت کہیں اللہ آپ نے معصوم بچے بچیاں دی ہیں ہمیں, آپ نے مجھے بیٹا دیا, اللہ آپ نے مجھے بیٹی دی, اللہ یہ آپ کے پھول ہیں, آپ نے یہ خوشیاں ہمیں دے دی, اللہ یہ آپ کی پریاں ہیں, یہ بچیاں, اللہ ان بچوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہی دعا بٹ ان اے کیس اسٹڈی فارم. یہ کیسے ایک دم سے کہتے ہیں نا گیم ہی چینج ہو گیا. اگر یہ چیز نصیب ہو گئی بس پھر رمضان کی سب سے بڑی نعمت آپ کو مل گئی. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اگر یہ چیز نصیب ہو گئی, ورنہ دیکھیں ہم لوگوں کی دعائیں تو وہ فارمل دعائیں ہوتی ہیں, وہ دعا میں خود بھی کچھ فیل نہیں کر رہے ہوتے, بس فارمل دعا مانگ کے بس آگے بڑھ جاتے ہیں. اینڈ رمضان از دیٹ منتھ جب ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ والا کنیکشن بنائیں. جو دعا مانگنی ہے, اپنے گریڈز کی مانگنی ہے, آفس کی مانگنی ہے, کیس اسٹڈی کی طرح. اللہ 3 سال ہو گئے یونیورسٹی میں, اللہ میں گریڈ اچھا, اللہ محنت کرتا ہوں, اللہ سب دیکھتے ہیں, اللہ نہیں کر پا رہا, کیس اسٹڈی. اللہ وہ لڑکی کو چھوڑنا چاہتا ہوں میں,
نہیں چھوڑ نہیں نکال پا رہا دل سے خیال اللہ، کیا کروں میں، عجیب چیزوں میں پڑ گیا ہوں اللہ، وہ یاد آتی رہتی ہے مجھے. اب آپ دیکھ رہے یہ بالکل ہی ڈفرینٹ. یہ 3 دن کے لیے یہ کام کرے، اینی سلاٹ 3 دن کے لیے 15 منٹس کا یہ سلاٹ آپ لوگ رکھیں، صرف 3 دن کے لیے. میں آپ کو جینوئنلی کہہ رہا ہوں 3 دن سے زیادہ مت کریے گا. 3 دن فرسٹ 3 days آف رمضان یہ کریں بس، دیٹس اٹ. جس بندے کو اس کا 0.1% بھی مزہ مل گیا نا، چوتھے دن وہ خود کرے گا، پھر اس کا دل تڑپے گا اس سلاٹ کے لیے، جلدی سے بھائی وہ سلاٹ آئے بھائی. پھر ہو سکتا ہے وہ 15 منٹس کو بڑھا کے 30 منٹس کر دیں. آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ والی چیزیں ختم کر دی تو ہمارا دین ہی ہمیں بوجھ لگ گیا، وہ فیلنگز نہیں آ رہی. اینڈ دا الٹیمیٹ ٹیسٹ ایٹ دا ٹائم آف مسیح الدجال اینڈ اے سسٹم آف دجال ول بی دا ٹیسٹ آف فیلنگس. یاد رکھیں گے. اب میں اس بات میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ٹائم نہیں ہے. دجال کے وقت اور دجال سے پہلے جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا وہ سب کچھ ہماری فیلنگز پہ ڈیپینڈ کرے گا. کلیئر آن دس بھائی؟ ادھر دیکھ لیں، بعد میں پڑھ لیا یا بورنگ ہو رہا ہے کہ چلو وہی پڑھ لیتے. تو پہلا سولوشن کیا کرنا ہے ہم نے کہ وی نیڈ ٹو گو اینڈ انٹر رمضان. ابھی سے نیت بنا فل کنوکشن کے ساتھ کہ اللہ یہ رمضان ہم نے ہمیشہ کے لیے چینج ہونا ہے. کیونکہ رمضان آپ لوگوں سے نیکیاں ہیں، بائی ڈیفالٹ وہ کچھ کرائے گا، وہ رمضان ہے. خود بخود نمازیں بھی آ جائیں گی، تلاوت بھی آ جائے گا، تسبیحات بھی آ جائیں گی، گناہ سے بھی بچ جائے. نیت کیا کرنی ہے اس کے اندر؟ ہم ہر سال کرتے نیت، اس سال میں کہہ رہا ہوں 30 days کی نیت نہ کریں، اس سال نیت کو بڑھائیں. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ، میک شیور یو گیٹ یور 15 minute slot daily just for the first 3 days. That's it. جس کو یہ 15 minute slot کا مزہ لگ گیا، مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کا مزہ تو دے مجھے. جس کو دعا مانگنے کا مزہ لگ گیا نا، وہ پھر گیا وہ بندہ. پھر کلیئر آن دس؟ میں پھر معذرت کرتا ہوں، مجھے اندازہ تھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں فضائل رمضان اور اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اچھا موسم ہے، تھوڑی سی انکمفرٹیبل باتیں تھیں، لیکن دے آر ویری امپورٹنٹ. شیطان کی پوری کوشش ہے ایک سٹریسفل مائنڈ کے ساتھ ہمیں رمضان انٹر کرائے، ڈی موٹیویشن کے ساتھ رمضان انٹر کرائے. اور رمضان انٹر کراتے ہی جو بندہ سٹریسفل مائنڈ کے ساتھ انٹر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 5-6 رمضان گزرتا ہے، اینڈ جسٹ ویٹنگ کہ یار جلدی بھائی ختم ہو، بھائی ختم ہو. وہ شکر پہلا عشرہ ہو گیا، 20 دن رہ گئے، وہ 15 دن رہ گئے، 20 دن، آخری عشرے میں تو بندہ بالکل ہی آؤٹ ہوتا ہے، بس 4 دن رہ گئے بس. یہ ہوگا سب، یہ ہوتا ہے سب اگر سٹریسفل مائنڈ کے ساتھ انٹر کریں گے. کلیئر آن دس؟ سمجھ آگے بھی چیزیں؟ چلیں جی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.